بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پیے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائے۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب آپ چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا دل کا دھڑکن بند ہو جاتا ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق گرم پانی سے ٹھنڈا پانی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹی ڈکار آئے یا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کے بعد ایک چٹکی پسی ہوئی لونگ پھانک لو۔ چند دنوں کے اندر معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ پاخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائے، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں یا چاکلیٹ وغیرہ مت کھاؤ، اس سے نیند متاثر ہوگی اور شوگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹوں پر مل لو، آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ پیٹ کے درد سے فوری نجات چاہتے ہو تو مولی کے رس میں کالی مرچ اور نمک ملا کر مریض کو پلا دو، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ کم بولتا ہے اور تیز بولنے کا عادی ہے، وہ بہت سے راز جانتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل کمرے کے اندر نیلے رنگ کا بلب جلانے سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ روٹی پکا کر روٹی والے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم و ملائم رہیں گی۔ سونے سے قبل پھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ اس وقت کھانے سے بلڈ پریشر اور شوگر بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑھائی کے اندر کچھ لیمبو کے قطرے شامل کر دے۔ ایسا کرنے سے تیل تلی چیز میں کم جذب ہوگا۔ پٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر گھر کے اندر چوٹیاں زیادہ ہو تو اسی جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دینے سے چوٹیاں چلی جائیں گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کھانا ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور موٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائے، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائیں گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے رات کی بچی ہوئی چاول کو دوبارہ گرم کر کے ہرگز نہ کھائے، اس سے بیماریاں جنم لیتی ہے۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔
بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہارے منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جس عورت کے یہاں بچہ ہونے والا ہو وہ عورت اجوائن مت کھائے، اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت ہی خطرناک ہے۔ 24 گھنٹے میں 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لینے والے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن آپ کو موڈ اچھا رہے گا اور منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ صوفوں کی صفائی بہترین کرنے کے لیے جوتوں والی پالش استعمال کریں۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو روزانہ صبح دارے چینی چبا لیا کریں۔ معدے کی کمزوری ہو جانے کی صورت میں بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھا لیا کرے، انشاءاللہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ سر کے بال درمیان والی جگہ پر 2 منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے اس کا معدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ نہارے منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ گنے کی گنڈریاں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گردے کی پتھری میں مولی کا رس نہایت مفید چیز ہے۔ کچے بیر کھانے سے آپ کے بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر سونے میں دشواری آ رہی ہو اور نیند نہ آ رہی ہو تو کسی اچھے پل کے بارے میں یاد کریں، فوراً نیند آ جائے گی۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہو تو مچھلی کھانے سے گریز کرے۔ میتھی والی سبزی کھانے سے کمر درد سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہو۔ اصلی والی ہلدی کو پیس کر گھر کی دیواروں میں ڈال دینے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کیا کرو جو تمہارے مشکل وقت میں تمہارا کام آیا ہو۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی انسان تم سے ملنے کو ترسے، ایسے کو کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ روزانہ 5 دانے پستے کے کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اپنا وزن کم کرنا ہے تو سوتے وقت ناف کے اندر چند لیموں کے قطرے ڈال دو۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا کرو، اس سے آپ کی عمر بڑھتی رہے گی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ خارش، پھوڑے اور پھنسیاں والے مریض روزانہ 5 عدد میسیاں کھائے اور اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 10 دن تک ضرور جاری رکھیں۔ وزن کم کرنے کے لیے گاجر کا حلوہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ وزن آپ کا کم ہو جائے گا۔ امرود پیٹ درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے روزانہ دودھ لازمی پیے۔ نمک اور گھی کا استعمال کم کر دیں۔ روزانہ دن میں 2 بار سیب یا کوئی اور پھل
ضرور اٹھایا کریں، انشاءاللہ آپ کی صحت ہمیشہ تندرست رہے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کریں۔